جناب علامہ ناصر باز شاکر صاحب صبح عاشور کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ جناب علامہ ناصر باز شاکر نجفی صاحب۔ ہائے کربلا، ہائے علی کی بیٹیاں، کربلا کہاں، علی کی بیٹیاں کہاں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سارا دن جوانوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا حسین، جب اکیلے رہ گئے حسین ایک مرتبہ میدان کی طرف دیکھا، رو کر کہتے ہیں یا ابدال صفا، یا فرسان الحجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ او میرا اکبر، عباس، قاسم، آنو محمد، آج حسین اتنا غریب ہو گیا، حسین کو کوئی جواب نہیں دینے والا۔ عزادارو جب کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا، رو کر کہتے ہیں حال منا سرن ینصرنا، ہائے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حال من ذابن یزف عن حرم رسول اللہ، ہائے کوئی زینب کے پردے بجانے والا۔ جب کوئی جواب نہ آیا، عزادارو ایک مرتبہ خیام میں آئے حسین، خیام کے باہر رک گئے، رک کر کہتے ہیں یا زینب یا سکینہ علیکم منی سلام۔ زینب حسین کا آخری سلام ہو، سکینہ حسین جا رہا ہے، حسین اب واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو آخری سلام کرنا تھا، واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی، پوچھتے ہیں حسین خیام میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا حسین ایک مرتبہ خیام میں آ جا۔ جب اندر آئے عجیب منظر دیکھا، 28 سال کا سعید اساگ ماتم کر کے رو، ماتم کر کے رو رہا ہے، رو کر کہتا ہے بابا میرے ہوتے ہوئے اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، میں سجاد۔ جی جی واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ زینبہ، میرے ہوتے ہوئے بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ بابا میرا عباس کہاں گیا ہے؟ ہمارا چچا کہاں گیا ہے؟ اونو محمد کہاں گئے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کہاں گئے ہیں؟ ایک ہی جواب دیا امام حسین نے، سجاد کس کس کا پوچھے گا؟ مردوں میں سے یا تو رہ گیا ہے یا میں حسین رہ گیا ہوں، سارے مارے گئے ہیں۔ عزادارو ودا کرنے کے بعد امام حسین خیام سے باہر آئے، باہر آئے امام حسین، میں نے مکمل ودا بھی پڑھنا ہے، شہادت بھی، آج تھکنا نہیں ہے، آج زہرا کو آخری پرسہ دینا ہے، آج بی بی بقیہ چھوڑ چکی ہے، آج بیٹے حسین کا پرسہ لینے آئی ہے۔ حالت یہ ہے بی بی کی، پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا لیکن آج وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے، آج حسین کو پرسہ دینا ہے، آج تھکنا نہیں ہے۔ عزادارو جیسے ہی باہر امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا، اللہ جانے کون سی بات یاد آئی، پھر امام رک گئے، رک کر ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا، پھر خیام کی طرف دیکھا، رو کر کہنے لگے عباس، اکبر، اونو محمد، جب کبھی پہلے میں سوار ہوتا تھا، اکبر کبھی تو سوار کراتا تھا، عباس کبھی تو سوار کراتا تھا، اونو محمد آپ آ جاتے تھے، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ عزادارو بھائی کی غربت کا بین سنا، اتنے میں بہن خیام سے باہر نکلی، غربت دیکھے مظلوم حسین کی، جلدی
سے بہن آ کر کہتی ہے بھیا میرے ہوتے ہوئے غربت کے بہن نہ کر، او میں زینب سوار کراتی ہوں، آج حسین تو سوار، جی جی ماتم کر کے رہے، واہ حسینہ واہ غربتہ، عزادارو سوار ہو گئے امام۔ سوار ہونے کے بعد امام نے ذوالجناح کو چلایا، چند قدم مرتجز چلا، پھر اچانک مرتجز رک گیا۔ امام حسین نے قدموں میں دیکھا، عجیب منظر نظر آیا، 4 سال کی معصوم سکینہ، 4 سال کی معصوم سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے بابا بابا آخری پیار مجھے کرتا جا، بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، مجھے ایسے پیار کر جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ پھپھی زینب نے بتایا ہے تیرے جانے کے بعد مجھے تماچے لگتے، واہ حسینہ واہ غربتہ واہ غربتہ، تیرے جانے کے بعد مجھے تماچے لگتے رہیں گے۔ بیٹی کو ودا کیا، ودا کرنے کے بعد میدان میں آئے حسین، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، عزادارو حملے بھی کر رہے تھے، ایک جملہ کہہ رہے تھے روک کے لڑو تم نے میرے اکبر کو مار دیا، روک کے لڑو تم نے میرے عباس کے بازو کو لم کیے ہیں، روک کے کیوں نہیں لڑتے، تم نے میرے اونا محمد کو مارا، ایک غربت بھرا بہن کیا، جنگ بھی کر رہے ہیں، رو رو کر کہہ رہے ہیں تم نے میری زینب رلا دی، تم نے میری سکینہ کو رلا دیا، آج حسین سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ عزاداروں 950 دشمنوں کو فنار کیا امام نے، جب 950 دشمن فنار ہوئے ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین اب واپس آ جا، حسین میں راضی ہو گیا، حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، حسین واپس چلے، اب واپس آ رہے تھے، اچانک وہ جگہ نظر آئی جہاں اکبر کے کلیجے تھے، برچھی نکالے تھے، رو کر کہتے ہیں اکبر تیرے جیسے جوان تلواروں کے لائق نہیں ہوتے، اکبر تو میرا جوان تھا، اکبر تجھے میں نے برقوں میں پالا تھا، اکبر تجھے بھی نیزے مارتے رہے۔ عزاداروں بیٹے سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ادھر سے آواز آئی پورا لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، جو ماتم کے لیے بیٹھے ہیں کہا تلواروں والے الگ ہو جاؤ، نیزوں والے الگ ہو جاؤ۔ عزاداروں غربت سنیے گا امام کی، تیسرا ایسی آواز آئی کہ امام تڑپ گئے، کہا جس کے پاس آگ ہے وہ آگ اٹھا لو، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر اٹھا لے۔ 30,000 کا لشکر، اکیلا ماتم کر، اکیلا زہرا کا لال، جس کے پاس تیر تھے تیر مارے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس آگ تھی اس نے آگ برسائی، جس کے پاس پتھر تھے اس نے پتھر مارے۔ کوئی پتھر لگتا ٹھنڈی سانس نکال کر کہتے ہیں میرے اکبر کا صدقہ اور میرا عباس ہوتا آج میں اکیلا نہ رہ جاتا۔ عزاداروں ظالموں نے پتھر مارے، ظالموں نے تیر و تلوار ماری، ایک ظالم نے تیر مارا مولا کی آنکھوں میں لگا، ابھی وہ صاف کر رہے تھے، دوسرے ظالم نے تیر مارا مولا کے گلے میں لگا، عزاداروں وہ خون صاف کر رہے تھے، تیسرے ظالم نے تیر مارا مولا کی پیشانی میں لگا، ابھی وہ تیر صاف کر رہے تھے، چوتھے ظالم نے تیر مارا مولا کے سینے میں لگا، ابھی وہ تیر صاف کر رہے تھے، ایک ظالم نے غور سے وار کیا مولا کے سر پہ غرض لگا، سر کے 2 ٹکڑے ہوئے، مولا فرماتے اللہ اب حسین سجدہ دینے والا ہے، حسین سے سنبھلا نہ گیا، زہرا کا لال منہ کے بھل زمین پر آیا، ماتم کر زہرا کا لال منہ کے بھل زمین پر آیا، زمین پر آنا تھا 3 گھنٹے کے لیے، جو رونے کے لیے بیٹھے تیاری کریں ماتم کی، 3 گھنٹے کے لیے خشداری رہا زہرا کے لال کو، 3 گھنٹے کے لیے خشداری رہا۔ ادھر کسی ظالم کی
आवाज आती हुसैन मारा गया है, किसी की आवाज आती हुसैन बेहोश हो चुका है, किसी की आवाज आती हुसैन थक चुका है। एक मलूम आगे बढ़ा, इसने कहा मैं अभी देखता हूँ हुसैन मारा गया है या जिंदा है। इसने आगे बढ़ के एक आवाज बुलंद की, ज़ैनब की चादर लूट लो। ज़ैनब की चादर का नाम आना था। उठने लगे हुसैन, कोनियों के बल चले हुसैन, रो कर कहते हैं मारना है तो मुझे मारो। ओ मेरी ज़ैनब पर्दादार है, ओ मेरी ज़ैनब का क्या कसूर है, ओ मेरी ज़ैनब बड़ी पर्दादार है, मारना है तो मुझे मारो। अदादारों चल रहे थे हुसैन, जुमले सुनिएगा, चल रहे थे हुसैन, चल रहे थे हुसैन, कहते थे बहन ज़ैनब जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी चादर महफूज है। चलते भी थे, उठते थे फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे फिर गिर जाते थे। तुम सोच रहे होगे कि अल्लाह जाने किस वजह से गिरते थे। मैंने रिवायत पढ़ी, मैंने सोचा कि अल्लाह जाने अकबर की मौत ने मार मुकाया था, शायद इसी वजह से गिर जाते। अब्बास के बाजुओं का गम खा गया था, इसी वजह से गिर जाते। तीरों तलवार लग चुके थे, कमजोर हो गए थे, इसी वजह से गिर जाते। लेकिन रिवायत कहते हैं नहीं, इस वजह से नहीं। जब उठ के चलने लगते, कोई तीर मारता फिर गिर जाते, कोई नेजा मारता फिर गिर जाते, कोई तलवार मारता फिर गिर जाते। जब चलने की सकत खत्म हुई, उस वक्त मौला ने सजदे में सर रखना था, इधर से शिकर खंजर लहराता, खंजर लहराता हुआ शिमेर आगे बढ़ा, आकर पांव से गुस्ताखी करके इमाम के सीने पे सवार हुआ। पहली जरा मारी, पहली जरा का लगना था, उधर से अंबिया से करबला छूटी, दूसरी जरब इमाम को मारी। जब दूसरी जरब का लगना था, ज़ैनब से खैमा छूट गया, तीसरी जरब का लगना था, तीसरी हुसैना वाह गुरबता, वाह गुरबता। इधर ज़रबे लगती रही, उधर ज़ुलजना ख़याम की तरफ चला। ज़ैनब ने ज़ुलजना को देखा, ज़ैनब ने बैन बुलंद किया, मेरे भैया को कहाँ छोड़ आया, और मेरा भैया कहाँ गया। सकीना रोने लगी, सकीना ने कहा ज़ुलजना, और मेरे बाबा ने पानी पिया था या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। वाह हुसैना, सकीना ने कहा ज़ुलजना मुझे पता, और मेरा बाबा प्यासा मारा गया या अगर मेरे बाबा ने पानी पिया। अदादारों जब सकीना को पता चला मेरा बाबा मारा गया है, बीबी सकीना मैदान में आई, बाबा के गले में हाथ डाला, इधर से शिमर आगे बढ़ा, शिमर ने बीबी के बालों में हाथ डाला, बीबी को तमाचे मारने शुरू